ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کر کے ایک شعر غضب کا کہا، عرض کرنے لگا دربار ایزدی میں، کیا کہتا ہے؟ ان کان منزلتی فی الحب ما قد رأیتو فقد زیاتو ایامی۔ شعر ہے عربی کا، میں تو اس کا مفہوم بیان نہیں کر سکتا، کم علم ہوں۔ میں نے اپنے مرشد مربی محسن حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم کبیر والا میں بھی 10 سال پڑھا کر گئے، اور ان کے انوار ابھی تک ہم شہر میں محسوس کرتے ہیں۔ ہمیشہ چلتے تھے، کبھی یوں سر اٹھا کر راستہ طے نہیں کیا، سر جھکا رہتا تاکہ کہیں غلطی سے میری نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ وہی ذوق تھا جو حضرت تھانوی کا تھا۔ 84 سال کی عمر میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں الحمدللہ زندگی بھر میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے تقوی کابر کا علماء دیوبند۔ اللہ نے ایسے تھوڑا چمکا دیا۔ ہمارے مفتی عبدالقادر صاحب فرمایا کرتے تھے دیوبند کے اکابر حقیقت میں صحابہ کے دور کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا، 1400 سال کے بعد نکال دیا۔ یہ تو صحابہ سے بچھڑا ہوا طبقہ ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں وہاں عصر کے بعد مجلس ہوتی، اتفاق سے یہی ابن الفارض کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، یہی شعر پڑھا اور اس کا مفہوم بیان کیا، بہت قابل توجہ ہے۔ ابن الفارض نے کیا کہا؟ ان کان منزلتی فی الحب ما قد رأیتہ فقد زیات ایامی۔ کیا مفہوم؟ ابن الفارض اللہ کی دربار میں کہنے لگے یا اللہ میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا، اس تمنا میں رہا، اس آرزو میں رہا، کب میری موت کا وقت آئے، کب آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ بڑی مشکل سے وہ وقت آیا جس کی مجھے انتظار تھی۔ اب آپ جنت تو دکھا رہے ہیں، اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ کمال عشق ہے، اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ معمولی کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، حضرت حکیم الامت جو وقت کا مجدد تھا، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اوجھل کر دیا اور اپنی شان کے مطابق اس صاحب عشق والے کے حال کے مناسب جو اللہ کی تجلی تھی وہ تجلی چمکی اور روح جسم سے نکل کر تجلی کے پاس۔ اللہ جو نوازتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے موت کا وقت پھر غم کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ جس کو اللہ پاک کی زیارت ہو رہی، جس کا روح اللہ کی تجلی کے پاس جا رہا، تو یہ ضابطہ بالکل مسلم۔ آغاز میں بھی خوشی، انتہا میں بھی آغاز کی خوشی امید کی خوشی اور انتہا کی خوشی واقعی خوشی ہے۔ آج ہماری روحانی بیٹیوں کے لیے یہ واقعی خوشی کا دن ہے، آپ حضرات کے لیے بھی خوشی کا دن، اور اسی خوشی کے لیے ہی تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس خوشی کے موقع پر اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے کیا مل رہا ہے؟ چاول تو خیر ملیں گے، غلطی سے تو نہیں کہہ رہا، ملیں گے نہیں، وہ تو ملیں گے، لیکن خدا را چاول کی نیت سے نہ بیٹھنا۔ میری ایک ہی درخواست ہے، طالب حدیث بن کر بیٹھو۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کے طالب ہیں اور ہم حضور کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ اور میں تمہیں خوشخبری اور سنا دوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے اکابر کی طرف سے، جو حدیث کی مجلس میں آ گیا، جیسے آپ تشریف لائے، میں نے حدیث کی تلاوت کی،
ایمانداری سے بتاؤ یہ حدیث حضور کی زبان سے نکلی تھی یا نہیں؟ کتاب کون سی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، جس میں 7275 احادیث کا مجموعہ، اور ہر حدیث اس شان سے لکھی گئی۔ امام بخاری نے پوری ریسرچ کی، تحقیق کی، چھلنی لگائی، اپنے استاذ کے بارے میں تحقیق کی۔ پتہ ہے حدیث کو لینے کے لیے کتنی تحقیق کی؟ ایک محدث حدیث کو لینے کے لیے کسی بڑے محدث کے پاس گیا، دیکھا تو وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پلو بنا رکھا تھا کپڑے کا۔ یہ واپس انہوں نے کہا حضرت کیسے آئے اور کیوں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے آیا تو تھا آپ سے ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے، لیکن آپ پر اعتماد ختم ہو چکا، میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو محدث گھوڑے کو دھوکہ دے، پلو میں کچھ نہیں اور گھوڑے کو پلو دکھا رہے ہو، خطرہ ہے کہیں رسول اللہ کی حدیث میں خیانت نہ کرے۔ میں تجھ سے حدیث نہیں دیتا، واپس جا رہا ہوں۔ امام بخاری نے اپنے استاذ کے بارے میں تحقیق کی، استاذ کے بارے میں، پھر ان کے استاذ کے بارے میں۔ چوتھے پانچویں نمبر پر تو آ جاتا ہے ابو ہریرہ، صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، صحابہ آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عدالت کا مجسمہ ہے، سچے ہیں۔ جو ان کی صداقت میں سچ کرے اس کے ایمان میں ہی شک ہے، کوئی ایمان نہیں اس کا جو صحابی کو سچا نہ مانے۔ تحقیق کی، لیکن اپنی کتاب میں حدیث کو درج کرنے کے لیے قلم اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ میں نہیں لکھوں گا، اللہ تحقیق تو کر لی ہے، استاد بھی سچا، ان کا استاد بھی سچا، لیکن لکھوں گا اس وقت جب تو بتائے گا یہ حدیث سچی۔ اور کس انداز سے غسل کرتے ہیں، قلم ہاتھ میں لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ دل میں ڈال، القاء کر دے، الہام کر دے۔ اور خوش قسمت مسلمانوں، جس نے بھی اپنا دل اللہ کو دے دیا، اللہ کی قسم اس دل کا تعلق عرش رحمان سے جڑ گیا۔ وہاں سے تاریں آتی ہیں، وہاں سے فون ہوتے ہیں موجودہ اصطلاح کے مطابق، الہام ہوتے ہیں، پھر یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے میرے ظاہری کان نہیں سنتے، لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا اوپر سے دل میں کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اب یہ کر۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب ان کے خاص خلیفہ تھے، ٹائی لگانے والے، پتلون پہننے والے، ہتھے چڑھ گئے حضرت حکیم الامت کے، کایا ہی بڑی ٹوپی شلوار ٹخنے سے اوپر۔ انہوں نے کہا میں بتاؤں حضرت تھانوی کیا کہہ گئے؟ شاعر تھے نا، تو کہنے لگے حضرت یوں فرما رہے تھے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے۔ یہ جو ربط اور تار جڑا ہوا ہے غیر محسوس، نظر آنے والا نہیں ہے، مانوی۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز۔ امام بخاری اسی آواز کی انتظار میں بیٹھے ہیں، نہیں لکھوں گا، نہیں لکھوں گا اللہ جب تک تو الہام نہیں کرے گا۔ اساتذہ کرام نے فرمایا دل میں القاء ہوتا، الہام ہوتا۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، پتہ نہیں اللہ کا الہام کس انداز سے ہوتا۔ محمد ابن اسماعیل اس حدیث کو درج کر لے، یہ محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث، اس شان سے یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، ابو ہریرہ کے کان میں پڑھی۔ واہ خوش قسمت ابو ہریرہ، اس کے سامنے ذات رسول بھی ہے، الفاظ رسول بھی، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں ہمارے سامنے ذات رسول تو نہیں، اللہ کی قسم الفاظ رسول تو ہے۔ ہمیں ذات رسول کی صحبت نہیں لیکن الفاظ رسول کی صحبت ہمیں میسر ہے۔ اس لیے تو محدثین بڑے عجیب اعزاز سے ہمیں نوازتے ہیں۔
مجلس میں بیٹھنے والے خوش قسمت مسلمانوں، محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ شاگرد بن گیا حضور کا، ابو زرع شاگرد بن گیا ابو ہریرہ کا، عمارہ ابن کاکا شاگرد بن گیا ابو زرع کا، محمد ابن فضیل شاگرد بن گیا عمارہ کا، احمد ابن اشکاب شاگرد بن گیا محمد ابن فضیل کا، محمد ابن اسماعیل بخاری شاگرد بن گیا احمد کا، اور احمد امام بخاری کے آگے شاگرد 90,000 بن گئے جنہوں نے پورے علاقے میں رسول اللہ کی حدیث کو پھیلا دیا۔ چلتے چلتے حدیث آ گئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس، الفاظ وہی چل رہے ہیں جو ابو ہریرہ کے کان میں پڑے تھے، شاہ ولی اللہ کے کان میں پڑے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے کانوں میں پہنچائے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق کے کانوں میں پہنچائے، انہوں نے شاہ عبدالغنی کے کانوں میں پہنچائے، انہوں نے شیخ نانوتوی کے کان میں، شیخ نانوتوی نے شیخ محمود حسن کے کان میں، شیخ الہند نے حضرت سید حسین احمد مدنی کے کان میں، اور ان کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مولانا علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کان میں، اور ان کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اس نالائق کے کان میں پڑے۔ میری گندی زبان اگرچہ گندی ہے لیکن الفاظ تو پاکیزہ ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے کانوں میں پڑے، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ حضور کے شاگرد بن گئے۔ آپ کا مدرسے پر احسان ہے یا مدرسے کا آپ پر؟ نہیں، آپ تو 100 روپیہ چندہ دیتے ہیں، آپ کا احسان ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کے احسان مند ہو جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ گندا میل کچیل زکوٰۃ کا مال دے رہے ہو اور تمہیں ہیرے دے رہے ہیں، کیسی بچیاں دے رہے ہیں، 6 سال حدیث رسول۔ یہ وہ بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھی تھی بیچاری، ناول پڑھ رہی تھی، ڈائجسٹ دیکھ رہی تھی، ٹی وی ان کے سامنے کھلا تھا، والدین سے مطالبہ کیا تھا ابو ٹی وی آئے گا تو گھر میں بیٹھوں گی، لیکن آج مدارس کا احسان ہے امت پر، انہوں نے جو انتظام کیا، اللہ نے خصوصی فضل کیا، ڈائجسٹ چھین لیا، ناول چھین لیا، بخاری سامنے رکھ دی، بچی کہہ رہی ہے قال قال رسول اللہ۔ یہ مدارس کا احسان ہے، شکر ان کا ادا کرنا ہے۔ کوئی خادم اگر کہے میرا احسان ہے میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، پاگل ہے۔ بادشاہ کا احسان ہے اس نے خدمت کا موقع دے دیا، میل کچیل دے کر ہم ہیرے لے رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے قریب کے اکابر کو دیکھ لو، چلو بڑے اکابر تو بہت بڑے تھے، قریب کے اکابر کیا حضرت تونسوی جو تمہاری زکوٰۃ کا مال کھا کے عالم بنے اور 60 سال دین کو پھیلایا، یہ ہیرا زکوٰۃ کے مال سے پل کر ہیرا بنا، کیا مدارس نے تھوڑا تحفہ دیا ہے؟ کسی بھی ایک عالم کو دیکھ لے جس نے پورے علاقے میں نور ہدایت پھیلا دیا۔ الحمدللہ مدارس کی یہ جال بچ گئی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ تو اس مجلس کی برکت سے بچیوں کو تو خوشی یقیناً ہے ہی، ہمارے لیے بھی خوشی ہے، یہ خوشی ہے۔ وہ لوگوں اگر کوئی شاگرد کسی بڑے پروفیسر کا ہو تو پھولا نہیں سماتا میں فلاں پروفیسر کا شاگرد ہوں، آپ ہر مجلس میں بیٹھ کر جرأت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم حضور کے شاگرد ہیں، کیونکہ ہمیں حدیث کی مجلس نصیب ہوئی۔ خیر وقت زیادہ ہے، آپ کی نیند کا بھی اور چاولوں کا بھی مجھے احترام ہے، میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ اللہ تعالی حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ امام بخاری نے کچھ نصیحت بھی کی، چونکہ بچیوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کے لیے اکثر میں یہ نصیحت ضرور کرتا ہوں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ احادیث پڑھنے کا اصل مقصد ہماری بنات کے لیے تو صرف یہ ہے کہ ہماری بچیوں میں صفت حیا آ جائے، صفت غیرت آ جائے۔ اگر 6 سالہ کورس کرنے سے میری بچی کے ذہن میں حیا، دوپٹے میں حیا، آنکھ میں حیا، کان میں حیا، زبان میں حیا، 100 بار مبارک یہ علم
اس کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، پورے علاقے کے لیے بھی۔ یہی اصل مقصد ہے احادیث پڑھنے پڑھانے کا کہ صفت حیا۔ اور حیا بھی کون سا؟ ہمارا مصنوعی حیا نہیں، بلکہ حیا کا وہ معیار آ جائے جو فاطمہ نے ذکر کیا۔ آقا ایک دن سوال کرتے ہیں صحابہ میں، بتاؤ عورت میں اچھی صفت کون سی، اعلیٰ صفت؟ صحابہ خاموش، اکثر خاموش رہتے تھے با ادب ہونے کی وجہ سے، کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کا رسول جانتے۔ خاموش بیٹھے۔ حضرت علی کسی ضرورت سے گھر میں گئے، سوال تو ذہن میں تھا ہی، جا کر فاطمہ سے سوال کر دیا، ابو نے یہ سوال کیا ہے، تیرے ذہن میں جواب ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس سوال کا جواب اگر مجھے نہیں آئے گا تو اور کس کو آئے گا؟ میں نے خوب رسول اللہ کی گود میں ایسے سوالاتوں کے جوابات محفوظ کیے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے عورت میں اچھی صفت کون سی؟ حضرت فاطمہ نے کہا سب سے اعلیٰ برتر افضل بہتر صفت عورت میں یہ ہے کہ اس درجہ اس میں حیا ہو، اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کسی خبیث منافق کو دیکھنے کا موقع دے۔ زانی بدکار تلاش کرتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کر کسی کی بہو بیٹی کو ہم دیکھیں، نہ ایسی جگہ جائے جہاں کسی بدبخت کی نظر پڑ سکتی ہو، نہ خود دیکھے۔ یہ ہے عورت میں سب سے اونچی صفت۔ حضرت علی تیزی سے آئے، ابھی محفل لگی ہوئی تھی، آقا سے عرض کیا آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور کے چہرے میں بشاشت آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جملہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس نے سچ جواب دیا۔ میری بیٹیاں فاطمہ کے اس جواب کو یاد رکھنا، اگر تم نے حدیثوں کا نور حاصل کر لیا تو صفت حیا اپنے اندر وہی پیدا کرو جو فاطمہ نے بتلایا۔ آپ کے دوپٹے میں حیا، آپ کی آنکھ میں حیا، آپ کی چال میں حیا، غلط ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا کہ خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومو، یہ حیا والی عورت کے خلاف ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو عورت مہکنے والی خوشبو لگا کر بازار میں گلی کوچوں میں گھومتی ہے، یا قضا و قضا، بڑا سخت جملہ ہے، صاف کہہ دوں ہدایت کے لیے، آقا نے فرمایا یہ عورت نہیں بدکار عورت ہے۔ اگر 6 سالہ کورس کرنے کے بعد میری بچی بھی بازار میں اس طرح خوشبو لگا کر گھومے تو ہم کیسے کہیں یہ عالمہ بن گئی، یہ فاضلہ بن گئی، یہ عائشہ کی روحانی بیٹی بن گئی؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لوگ بھی نہیں کہیں گے، لوگ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے بھی نہیں، دیکھو اس نے پڑھ لیا کیا ہو گیا۔ اس لیے حیا اور غیرت کا ایک واقعہ عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ شاہی خاندان کی ایک عورت، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا جب دور تھا، اس شاہی خاندان کی ایک عورت ران میں پھوڑا نکلایا، سخت پھوڑا تھا، ہو سکتا ہے آج کل کی اصطلاح میں کینسر ہو۔ والد نے برطانیہ سے ڈاکٹر منگوایا، انگریز بڑا ماہر ڈاکٹر، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر۔ بچی کو پتا چلا کہ انگریز ڈاکٹر کو میرے جسم کا یہ حصہ دکھایا جائے گا۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، گئی اور دوپٹہ پاؤں پر رکھ کر عرض کرتی ہے مجھے غیرت کی موت مرنے دو، میں جسم کا یہ حصہ انگریز عورت کو ہرگز نہیں، انگریز ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گی۔ مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں، میری گھر والی بھی ڈاکٹر ہے، چلو وہ معائنہ کر لیتی ہے۔ اس کو پتا چلا کہ انگریز عورت کو یہ جسم کا حصہ دکھایا جائے گا، ماں کو سفارش بنا کر ابو کے پاس گئی، میں انگریز عورت کو بھی جسم کا یہ حصہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے میرے جسم پر غلط تبصرہ کریں، باقی میری تکلیف کا احساس آپ کو ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پھوڑے کی تکلیف کو بھی دور کر دیا، غیرت بھی محفوظ، حیا بھی محفوظ۔ بیٹیاں علم تجھے مبارک، صد بار مبارک، بڑی شان مل گئی،
پہلے تو اپنی مغفرت کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جب عالم با عمل مخلص ہو جائے خاندان کے 70 آدمیوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہماری بچیوں کو بھی دے دیا، لیکن ملے گا تب جب علم پر عمل اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات اپنی زبان کو منور بابرکت بنانے کے لیے ان مبارک کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اے اللہ ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے پورے مجمع کو منور فرما دے. ماشاءاللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان نعت خوان تشریف لا رہے ہیں. اکارا سے تشریف لائے ہوئے حافظ ابو بکر اعوان صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ آج اس مدرسہ میں دوسری بار حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور میں بہت ہی مشکور ہوں حضرت مولانا راشد رشید صاحب کہ انہوں نے مجھے حاضری کا موقع دیا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ایک کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دستار بندی کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ایک کلام کا مجھے حکم ہے، توجہ کیجئے گا کہ ہے ستمگر زمانہ پریشان کمل والے کی نگری میں گھر چاہیے جس صبح حاضری جا خصوصی طلبگار ہوں کہ ان کی یادیں حسین تر ستائے بہت دوریوں کے لمحے رلائے بہت. ان کی یادیں حسین تر ستائے بہت دوریوں کے یہ لمحے سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری. سبز گنبد تلے سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری. وہ گلی چاہیے وہ نگر چاہیے ہے ستمگر زمانہ صبح حاضری
ان بچوں کی دستار بندی کرائی جائے گی جنہوں نے الحمدللہ اسی سال جامعہ سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ محمد طلحہ بن رفیق احمد بخاری تشریف لائیں اور بزرگوں سے دستار بندی کرائیں۔ حافظ محمد طیب والد صابر حسین تشریف لائیں۔ حافظ فضل الرحمن بن حکیم خان تشریف لائیں۔ آپ تمام احباب ان حضرات کے لیے دعا بھی کریں اور دروشی بھی پڑھتے رہیں۔ حافظ محمد عباس والد کریم بخش، حافظ محمد سعید والد غلام فرید، حافظ محمد وقاص والد مشتاق حسین، حافظ محمد محسن والد محمد ساجد تشریف لائیں۔ محمد سفیان والد محمد ساجد، محمد سیف الرحمن والد محمد سجاد حسین لشاری تشریف لائیں۔ محمد عمار والد محمد اقبال، اب ہمارے مہمان اکاڑے سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد ابوبکر اوان تشریف لاتے ہیں نعت کلام پاک کے لیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی ہیں احترام کے لائق لوگ، دنیا میں جس قدر بھی ہیں احترام کے لائق لوگ، سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لفظوں میں بیان وصف محمد نہیں ہوتا، لفظوں میں بیان وصف محمد نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ابوبکر اوان صاحب۔